بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں مکہ کی مسموم فضا میں اسلام کا شجر طیبہ برآور نہیں ہو سکتا، تو حضور ذرا مایوس نہیں ہوئے بلکہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے نئے میدان کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ سے 120 میل کے فاصلے پر طائف نامی ایک شہر تھا، جہاں اس زمانے میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ وہ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ زرعی معاملات میں ان کی مہارت نے اس شہر کو دور دور تک مشہور اور ان کے گرد و نواح کو رشک و فردوس بنا دیا تھا۔ ایک دلکشا اور پرفضا پہاڑی سلسلے میں یہ شہر آباد تھا۔ شہر کے ارد گرد انگوروں اور سیبوں کے خوبصورت باغات کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کے انگوروں کی بل کھاتی ہوئی بیلوں پر انگوروں کے آویزہ گچھے دل و نگاہ کو دعوت نظارہ دے رہے ہوتے۔ ان کے پہلو بھی پہلو سیبوں کے باغات تھے، جن کا خوش ذائقہ اور خوشبودار ان کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا۔ درختوں کی قطاروں کے درمیان ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی آبجوئیں اپنی بہار دکھا رہی ہوتی۔ مکہ کے روساں نے وہاں بھی اپنے مکانات بنا رکھے تھے، اور جب مکہ کی گرمی ناقابل برداشت ہوتی تو وہ دل بہلانے کے لیے یہاں چلے آتے۔ بعض قریشی سرداروں کے یہاں زرعی رقبے بھی تھے، جن میں انہوں نے باغات لگا رکھے تھے۔ دوستو، طائف کے باشندے کیونکہ مالی لحاظ سے خوشحال تھے، اس لیے وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جبکہ سارا جزیرہ عرب جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا، طائف میں بہترین طبیب اور مایہ ناز منجم موجود تھے۔ اپنے زمانے کے بہترین طبیب حارث بن کلدہ، جس نے علم طب ایران کے ماہر اتباع اور حکماء سے حاصل کیا تھا، وہ بھی طائف کا باشندہ تھا۔ اس طرح جزیرہ عرب کا ماہر منجم عمرو بن امیہ بھی طائف کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص علم و نجوم میں ید طولہ رکھتا تھا۔ علمی طریقے سے ستاروں کی رفتار، اوقات طلوع و غروب اور ان کے اثرات سے وہ آگاہ تھا۔ ستاروں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس نے رصد گاہ بنائی ہوئی تھی۔ اس شہر کے ارد گرد کیونکہ فصیل تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ فصیل کی تعمیر سے پہلے اس بستی کا نام وج تھا۔ اس وقت جزیرہ عرب میں یہ ایک تنہا شہر تھا جس کے ارد گرد فصیل تھی۔ یہ فصیل عرب معماروں نے تعمیر نہیں کی بلکہ اس کے معمار ایرانی تھے۔ یہاں کے ایک شخص نے شاہ ایران کی عظیم خدمت انجام دی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ میں تیری خدمات کے عوض تمہیں کیا انعام دوں؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ مجھے ایسے ماہر انجینئر اور کاریگر دیں جو میرے شہر کے ارد گرد فصیل تعمیر کر دے تاکہ کوئی دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے۔ چاچا کسریٰ ایران کے بھیجے ماہر کاریگروں نے اپنے انجینئروں کے زیر نگرانی یہ فصیل تعمیر کی۔ اس وقت سے اس کا نام طائف ہو گیا۔ دوستو، شہر میں ایک پہاڑی ٹیلہ ہے جس پر لات کا مجسمہ تھا، جو مشرکین عرب کے 3 اعلیٰ معبودوں میں سے ایک تھا۔ مسلمانوں کے غالب آنے کے بعد اسے مسمار کر دیا گیا۔ طائف کا شہر اپنی گوناگو خصوصیت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کا مرکز بنا۔ قبیلہ بنی ثقیف سے حضور کی کچھ رشتہ داری بھی تھی۔ ان تمام امور کے پیش نظر حضور نے مکہ کے بجائے طائف کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ بعثت کے 10ویں سال ماہ شوال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف روانہ ہوئے تاکہ قبیلہ بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دے کہ شاید ان کے دل اس پیغام حق کو قبول کر۔ اس طرح دین مبین کو ایسے جانثار مجاہدین میسر آ جائیں جو اس دعوت حق کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کا فریضہ خوش اسلوبی سے ادا کر سکے۔ دوستو، علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ سفر تنہا اختیار فرمایا اور پیادہ پا مکہ سے چل کر طائف تشریف لے گئے۔ لیکن محمد بن سعد صاحب الطبقات کی رائے یہ ہے کہ اس کٹھن اور مشکل سفر میں حضور کے خادم خاص زید بن حارثہ ان کو ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں پہنچ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابطہ مہم شروع فرمائی۔ طائف کے تمام قابل ذکر افراد کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اساسی تعلیمات سے آگاہ فرماتے۔ گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دینے کا یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا
اور بعض علماء کے نزدیک حضور نے طائف میں 10 روز قیام فرمایا، لیکن وہاں کے کسی فرد کو یہ توفیق ارزانی نہ کہ وہ اس داعی برحق کی دعوت قبول کرتا۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 چوٹی کے سرداروں کے پاس پہنچے۔ یہ تینوں سردار سگے بھائی تھے۔ ان میں عبد یعلیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو، ان تینوں میں سے ایک کی شادی قریش قبیلہ کے بنو جمحہ خاندان میں ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور بڑی دل سوزی سے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہیں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اس دین حق کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ اور اس دعوت کو پھیلانے میں میرے دست بازو بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا، ہر میدان میں فتح ملے گی تمہیں، بجائے اس کے کہ اس سچی دعوت پر وہ دل کی گہرائیوں سے لبیک کہتے اور صدقے خلوص کے ساتھ حضور کی غلامی اختیار کرتے۔ انہوں نے بد اخلاقی اور سفلہ مزاجی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حضور کے قلب نازک کو سخت صدمہ پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات کو سن کر ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دیا۔ دوسرے نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں کہا، کیا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کر مبعوث کرتا؟ تیسرا کہنے لگا، بخدا میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کی شان بڑی بلند ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے کلام کا جواب دوں، اور اگر معاذ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ دوستو آج کی ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔